بایو پلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی معلوماتی اور دلچسپ پوڈ کاسٹ ملتے رہیں۔ اچھا، آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور تھوڑے سے حیران کن موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سائنس اور روحانیت دونوں کو ایک ساتھ لا کھڑا کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہم اس تفصیلی جائزے میں ایک انتہائی اہم کتاب دی میپ آف ہیون پر بات کریں گے، جسے ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر نے لکھا ہے۔ ہاں، جو کہ خود ایک مشہور نیورو سرجن ہے۔ بالکل، یہ کتاب انسانی شعور، زندگی کے بعد کی حقیقت اور سائنس اور روحانیت کے آپسی تعلق کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ انہوں نے مختلف فلسفیوں، سائنسدانوں اور اپنے ذاتی تجربات کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور ایک سائنسدان کا اس طرح کا نظریہ پیش کرنا واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو سامعین کو بتاتے چلیں کہ یہ اس جائزے کا پہلا حصہ ہے، یعنی پارٹ 1۔ اس میں ہم خاص طور پر باب اول یعنی چیپٹر 1 دی گفٹ آف نالج پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ کتاب کے ان بنیادی نکات کو بالکل آسان اور واضح زبان میں ترتیب وار پیش کریں تاکہ علم کی اصل نوعیت کو سمجھا جا سکے۔ ہاں بالکل۔ تو انسانی شعور کی اس بحث کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں تاریخ کے دو بڑے فلسفیوں سے شروعات کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ افلاطون اور ارسطو، ان دونوں کے نظریات کا فرق ہی اس پوری بحث کی اصل بنیاد ہے۔ میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے، تصور کریں کہ دنیا کو دیکھنے کے دو مختلف چشمے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک چشمہ ایسا ہے جو سیدھا آسمان اور روحانیت کی طرف دیکھتا ہے، اور دوسرا چشمہ جو صرف زمین اور ٹھوس مادی حقیقتوں پر فوکس کرتا ہے۔ کیا ہم ان دونوں فلسفیوں کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ ارسطو کا نظریہ بالکل اس زمینی چشمے کی طرح تھا۔ اس کا سارا زور ٹھوس مادی دنیا کو سمجھنے پر تھا، وہ روحانیت پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ یعنی اس کے لیے وہی سچ تھا جسے وہ چھو سکے یا دیکھ سکے۔ بالکل، اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ علم اسی مادی دنیا کے تجربات کا نام ہے۔ لیکن دوسری طرف افلاطون کا چشمہ بالکل مختلف تھا۔ وہ آسمان والا چشمہ۔ ہاں، افلاطون اس مادی دنیا کے پار ایک روحانی دنیا پر یقین رکھتا تھا۔ وہ اس سے ایک گہرا صوفیانہ تعلق محسوس کرتا تھا۔ اس کے نزدیک اصل حقیقت اس جسمانی وجود سے کہیں اوپر تھی۔ واہ، دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ فرق ضرور تھا، لیکن ایک اہم نقطہ ایسا ہے جس پر دونوں متفق تھے۔ وہ کیا؟ ان دونوں میں یہ بات مشترک تھی کہ وہ اس کائنات کو ایک بامقصد اور عقلی نظام مانتے تھے جسے انسان سمجھ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دنیا یوں ہی بے مقصد نہیں بنی۔ صحیح میں سمجھ رہی ہوں۔ لیکن اگر ہم افلاطون کی بات مان لیں کہ ایک روحانی دنیا موجود ہے، تو ایک عام انسان اس دنیا کا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ ہم نے تو کبھی وہ روحانی دنیا دیکھی ہی نہیں نا، تو ہم اس کا علم کیسے پا سکتے ہیں؟ افلاطون نے اس کا جواب ایک بہت ہی منفرد تصور کے ذریعے دیا ہے۔ کتاب میں اسے ایمنیسس کہا گیا ہے۔ کیا؟ ایمنیسس یعنی یاد دہانی یا ریممبرنس۔ ایک سیکنڈ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں کچھ نیا نہیں سیکھتے؟ کیا ہمارے اندر پہلے سے ہی کوئی میموری کارڈ موجود ہے جسے بس پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل، یہی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب اور حیران کرنے والی بات ہے۔ افلاطون کے مطابق سچی سمجھ اور علم دراصل نیا کچھ سیکھنا نہیں ہے، بلکہ ان روحانی یادوں کو واپس لانے کا نام ہے جو ہم اپنے پیدائشی روحانی ماخذ سے ساتھ لائے ہیں۔ ہماری روح کو پہلے سے سب پتہ ہے۔ بالکل، افلاطون کی کہانیاں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ انسان کا تعلق ایک آسمانی دنیا سے ہے، اور یہ تصور ارسطو کے اس نظریے کے بالکل الٹ ہے جس میں وہ کہتا تھا کہ علم صرف حسیاتی اور مادی تجربات سے ملتا ہے۔ اچھا، تو ریاضی یا سائنس کے فارمولے نہیں، بلکہ جو گہری سچائیاں ہیں وہ ہم اندر سے دریافت کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم انہیں اندر سے یاد کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن مجھے ایک بات سوچنے دیں۔ فلسفے کی ان پیچیدہ بحثوں سے پہلے بھی تو قدیم انسان اس دنیا میں موجود تھا نا، تو وہ موت اور زندگی کے ان اسرار کو کیسے سلجھاتا تھا؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ فلسفروں کے آنے سے بہت پہلے سے ہی انسان اس کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تب قدیم پراسرار مذاہب
جنہیں مسٹری ریلیجنز کہا جاتا ہے، ان کا دور تھا۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں تھوڑا پڑھا ہے۔ ان کے کچھ خاص مقاصد ہوتے تھے نا؟ بالکل، اور ان مذاہب کا سب سے بنیادی مقصد انسانوں کو موت کے خوف کا سامنا کرنے کے قابل بنانا تھا۔ موت کے خوف کا سامنا؟ وہ کیسے کرتے تھے؟ مطلب آج کل تو ہم بس دلاسا دے دیتے ہیں۔ وہ لاسا نہیں دیتے تھے، وہ باقاعدہ رسومات کرواتے تھے، جنہیں انیسیشنز کہا جاتا ہے۔ ان مخصوص رسومات کے ذریعے انسان کے اندر کی اس روحانی یادداشت کو بیدار کیا جاتا تھا۔ یعنی اسی یادداشت کو جس کا ذکر افلاطون کرتا ہے۔ بالکل وہی۔ ان رسومات سے لوگوں کو عملی طور پر یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ ان کی میراث دوہری ہے، مطلب وہ صرف مادی یا زمینی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ وہ آسمانی مخلوق بھی ہیں۔ زبردست۔ تو کیا کتاب میں ان قدیم رسومات کی کوئی عملی اور مشہور مثال بھی دی گئی ہے؟ مطلب تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہوتا کیسے تھا۔ جی ہاں، کتاب میں ایلیسینین مسٹریز کا خاص طور پر بہت تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایلیوسینین اسرار کیا تھے؟ یہ قدیم یونان کی انتہائی ڈراماٹک اور انسان کو اندر سے بالکل بدل دینے والی رسومات تھیں۔ یہ عام رسومات نہیں تھیں، بلکہ ایک بہت گہرا تجربہ ہوتی تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محض کوئی کہانیاں یا تھیٹر کے ڈرامے نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد زندگی اور موت کے بارے میں کوئی گہری حقیقت آشکار کرنا تھا۔ بالکل، یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی اور روحانی سفر تھا۔ کتاب بتاتی ہے کہ ان تجربات نے لوگوں کے اندر پنرجنم یعنی ری برتھ اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین کو اس قدر پختہ کر دیا تھا کہ ان کا موت کا ڈر ہی ختم ہو جاتا تھا۔ مطلب ان کے اندر سے وجودی خوف یا ایگزسٹینشل فیئرز بالکل نکل جاتے تھے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی ان رسومات کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، اب یہ بات ہمیں ایک بہت ہی اہم موازنے کی طرف لے آتی ہے۔ اگر ہم موت کو دیکھنے کا قدیم انداز دیکھیں اور پھر آج کا جدید انداز دیکھیں تو یہ کتنا مختلف ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ قدیم یونانی عام طور پر موت کے بعد کی زندگی کو ایک انتہائی تاریک اور افسردہ جگہ سمجھتے تھے، لیکن ان پراسرار رسومات نے انہیں ایک بالکل مختلف اور امید افزا تصویر دکھائی۔ اور آج کا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق آج کا جدید معاشرہ موت کی حقیقت سے مکمل انکار کر رہا ہے، اور اس انکار کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ یعنی سوسائٹل ڈسفنکشن پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا، جیسے مطلب فرض کریں ایک کمرے میں ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہے اور ہم سب نے مل کر اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بالکل، ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ہاں، تو اسے نظر انداز کرنے سے وہ خطرہ تو ختم نہیں ہوتا نا، بلکہ اس کا خوف ہمارے اندر مزید بڑھ جاتا ہے۔ موت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے ہی تو ہمیں زندگی کی اصل قدر و قیمت کا احساس ہو سکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ ہم موت کو مشینوں اور ہسپتالوں کے سرد کمروں میں چھپا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے، حالانکہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام تاریخی اور فلسفیانہ باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ مطلب اس باب کا عنوان جو ہے "دی گفٹ آف نالج"، تو علم کو ایک تحفہ کیوں کہا گیا ہے؟ مصنف ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر نے اپنے ذاتی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اور ان تاریخی حوالوں کو ملا کر ایک کمال کی بات کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ موت کے بعد روحانی دنیا کے سفر کو سمجھنا بے حد اہم ہے۔ اور یہی سمجھ وہ تحفہ ہے؟ جی بالکل، اعلیٰ روحانی سچائیوں کا یہ علم واقعی ایک تحفہ ہے، کیونکہ یہ انسان کو زندگی کے حقیقی مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا ختمی پیغام کیا ہوا؟ کتاب یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے کھلے ذہن کا ہونا چاہیے۔ یہ علم زمین پر ہماری اس چھوٹی سی زندگی کو محدود نہیں کرتا، بلکہ اسے ایک نئی روشنی دیتا ہے۔ یعنی ہم موت کو سب کچھ ختم ہونے کا انجام سمجھنے کے بجائے ایک نئے سفر کے طور پر دیکھیں۔ بالکل، یہ ایک اختتام نہیں بلکہ ایک شروعات ہے۔ واہ، کیا بات ہے! تو لوگوں، ہم نے آج دیکھا کہ افلاطون کے ان روحانی تصورات سے لے کر ان پر اسرار قدیم مذاہب تک سب ہمیں یہی یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا وجود اس مادی دنیا سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ بے شک، ہمارا تعلق ایک وسیع کائنات سے ہے۔ بالکل، اور اس حصے کو ختم کرنے سے پہلے میں سامعین کو غور کرنے کے لیے خیال دے کر جانا چاہتی ہوں۔
ذرا سوچئے، اگر ہمارا موجودہ علم واقعی ہماری پچھلی روحانی حالت کی محض ایک یاد دہانی ہے تو نہ جانے ہمارے اندر کون سی ایسی اور پوشیدہ حقیقتیں اب بھی دفن ہیں جو بس ہمارے یاد کرنے کی منتظر ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا اور سوچنے والا سوال ہے۔ ایسا ہی ہے تو آج کی نشست کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم دی گفٹ آف میننگ پر بات کریں گے، جہاں سائنس اور مذہب کے تعلق کو سمجھا جائے گا۔ اور یہ ہمارا پارٹ 2 ہے۔ اس حصے میں ہم خاص طور پر چیپٹر 2 پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے معنی کا تحفہ۔ The gift of meaning، جی بالکل۔ ہاں، تو اس گفتگو کا اصل مقصد یہ کھوجنا ہے کہ سائنس اور روحانیت، جو بظاہر دو الگ راستے لگتے ہیں، وہ کس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یا پھر کسی مقام پر مل جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہماری روزمرہ زندگی کے بالکل معمولی واقعات میں کیا گہرے معنی چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مصنف شروع میں ہی ایک بہت طاقتور بات کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری تہذیب کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان تعلق کس طرح طے پاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشمکش کوئی نئی نہیں ہے۔ معنی کی تلاش، یعنی میننگ کی تلاش، تاریخ کا سب سے پرانا سفر ہے۔ صحیح۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قدیم یونان کی طرف دیکھنا ہوگا۔ وہاں ہمیں دو بڑے فلاسفر ملتے ہیں۔ ایک طرف افلاطون ہے، جن کا ماننا تھا کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی روحانی اصل کی یادداشتوں کو واپس لانا ہوگا۔ اچھا، وہ جو ان کا myth of R ہے؟ بالکل بالکل، myth of R۔ اس کے مطابق یہ زمینی زندگی کوئی حتمی منزل نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد آنے والی اصل اور زیادہ روشن دنیا کی محض ایک تیاری ہے۔ واہ، ہم یہاں صرف ٹریننگ کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، ایک طرح سے۔ لیکن کہانی میں موڑ تب آتا ہے جب ہم ان کے شاگرد ارسطو کو دیکھتے ہیں۔ ارسطو کا نقطہ نظر اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی خالصتاً مادی اور مشاہداتی۔ اچھا، ارسطو کہتے تھے کہ جو نظر آ رہا ہے بس وہی سچ ہے؟ جی، ان کا اصرار تھا کہ اگر حقیقت سمجھنی ہے تو زمین کی چیزوں کا مطالعہ کرو، آسمانوں میں روحانیت مت ڈھونڈو۔ یہ تو بڑی دلچسپ بحث ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک شخص آسمان کے ستاروں میں حقیقت ڈھونڈ رہا ہو اور دوسرا شخص زمین کی مٹی کو رید رہا ہو۔ کیا یہ دونوں نظریات ایک ساتھ چل بھی سکتے ہیں؟ اور ایک اور بات جو میں سوچ رہی تھی وہ یہ کہ افلاطون کے یہ روحانی نظریات آج تک کیسے پہنچے؟ سائنس نے تو ارسطو کا راستہ چن لیا تھا نا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، افلاطون کے وہ جوابات شاید ضائع ہو جاتے اگر انہیں تحریری شکل میں محفوظ نہ کیا جاتا۔ تحریری علم۔ بالکل، تحریری علم ہی وہ پل ہے جس نے ان قدیم روحانی تصورات کو آج کے دور تک پہنچایا۔ اور آپ کا جو سوال تھا نا کہ کیا یہ دونوں نظریات ایک ساتھ چل سکتے ہیں، ہاں، تو یہاں جو بات اہم ہے وہ یہ دوہرا پن ہے۔ یہ ڈوئلزم ہی علم کی اصل نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ ایک کتاب ہے دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشنز، تھامس کوہان کی۔ ہاں، میں نے نام سنا ہوا ہے۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح مروجہ نظریات، جنہیں پیراڈائمز کہتے ہیں، وہ انسان کی سمجھ کو بناتے ہیں۔ اور اگر ہمیں مکمل حقیقت سمجھنی ہے، ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ چاہیے، تو ان متضاد فلسفوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایک سانچہ پوری سچائی نہیں بتا سکتا۔ صحیح۔ لیکن ارسطو کی اسی مادی سوچ نے جدید سائنس کو جنم دیا نا، جس سے ہم نے اتنی ترقی کی۔ لیکن جب بات آتی ہے انسانی شعور کی، یعنی کانشسنس کی، تو ایسا لگتا ہے جیسے جدید سائنس ایک بند گلی میں پھنس گئی ہو۔ بالکل پھنس گئی ہے۔ کتاب میں ایک استعارہ ہے، نیوٹن کی نیند۔ یہ کیا ہے؟ نیوٹن کی نیند کا مطلب ایک ایسی خالصتاً مادی اور سائنسی سوچ ہے جو انسان کو وجود کے روحانی پہلوؤں سے غافل کر دیتی ہے۔ ہم کائنات کو بس ایک مشین سمجھنے لگتے ہیں۔ اچھا، اور شعور کو اگنور کر دیتے ہیں؟ جی، سائنس اکثر شعور کو محض اس لیے نظر انداز کر دیتی ہے کیونکہ اسے روایتی سائنسی پیمانوں سے ماپا نہیں جا سکتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ شعور کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کو ایک انتہائی عاجزانہ اور متجسس رویے کی ضرورت ہے۔
لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی. مطلب ایک عام منطقی سوچ یہ پوچھے گی کہ اگر ہم کسی چیز کو لیبارٹری میں ماپ ہی نہیں کر سکتے تو کوئی اس پر یقین کیوں کرے؟ یہ تو ہے. کیا یہ محض ایک وہم نہیں ہو سکتا؟ ہمارا دماغ تو ویسے بھی ہمیں دھوکے دیتا رہتا ہے. اس سے واقعی ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ آج کے دور کی سب سے بڑی بحث ہے. کتاب کے مطابق روحانی جہتوں کو سائنسی دائرے کار میں شامل کرنا حقیقت کو مکمل سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. صحیح. لیکن ساتھ ہی دیکھیں رچرڈ ڈاکنز کی دی گاڈ ڈیلوژن جیسی کتابیں بالکل متضاد نظریہ پیش کرتی ہیں. ان کے مطابق سائنسی تحقیق اور مذہبی عقائد بنیادی طور پر ایک دوسرے سے متصادم ہیں. ہم ظاہر ہے یہاں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے، ہم بس بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیوائیڈ کتنا گہرا ہے. بالکل، ہم تو بس سورس مٹیریل کو سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ شعور کو کسی مشین سے ماپا نہیں جا سکتا تو پھر اس کا مشاہدہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا؟ ہاں. اور اس کا جواب ان لوگوں کے پاس ملتا ہے جنہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. مطلب جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. جی، NDs. ان کے بارے میں بے شمار لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو موت کے بعد والی دنیا ہے نا، وہ ہماری اس مادی دنیا سے کہیں زیادہ حقیقی، زیادہ روشن اور زندہ محسوس ہوتی ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب کے مصنف ایبن الیگزینڈر جو خود ایک دماغی سرجن ہے، انہوں نے ایک انتہائی ذاتی واقعہ شیئر کیا ہے جب ان کے والد کا انتقال ہو رہا تھا. وہ روشنی کے گولے والا واقعہ؟ ہاں، انہوں نے اپنے والد کے سر سے ایک چمکدار روشنی، ایک لیومینس آرب کو نکلتے ہوئے دیکھا. میں بس یہ سوچ کر حیران ہو رہی ہوں کہ کیسے ایک نیورو سرجن کا دماغ اس طرح کے مشاہدے کو پروسیس کرتا ہوگا. اس کی تو پوری سائنٹیفک ٹریننگ اس کے خلاف ہے. بالکل، یہ ان کے لیے ایک شوق تھا. اور اس واقعے نے مصنف پر یہ واضح کیا کہ موت کے وقت کچھ ایسے ناقابل فہم مظاہر ہوتے ہیں جو سائنس کی سخت حدود کو چیلنج کرتے ہیں. یہ تجربات اس قدر گہرے ہوتے ہیں کہ ان کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور شکی مزاج افراد کے سامنے اسے ثابت کرنا مشکل ضرور ہے کیونکہ آپ وہ روشنی کسی جار میں بند کر کے تو نہیں لا سکتے، لیکن ان یادوں کا انفرادی شخصیات پر جو مستقل اثر پڑتا ہے، ان کا پورا ورلڈ ویو بدل جاتا ہے. یہ بذات خود ایک بہت بڑی حقیقت ہے. واہ! تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ روحانیت اور یہ روشنی کے گولے صرف موت کے بستر پر ہی نظر آتے ہیں یا روزمرہ زندگی میں بھی کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، روزمرہ میں بھی ہوتا ہے. کتاب میں سنکرونیسٹی یعنی بامانی ہم آہنگی کا تصور پیش کیا گیا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب ہماری روزمرہ زندگی میں جو بظاہر اتفاقی واقعات ہوتے ہیں ان میں دراصل گہرے معنی چھپے ہوتے ہیں. یہ اس بات کو مسترد کرتے ہیں کہ کائنات بس ایک مشینی نظام ہے. اچھا، جیسے کبھی کبھار ہم کسی پرانے دوست کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اچانک اسی وقت اس کا فون آ جاتا ہے، تو کیا یہ وہی معنی خیز ہم آہنگی ہے جس کی مصنف بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ اتفاق نہیں ہے، اور اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ ایک یونیفائیڈ ویژن کی شدید ضرورت ہے. مشترکہ نقطہ نظر. ہاں، ایک ایسا نقطہ نظر جو سائنسی تحقیق اور روحانی حکمت کو آپس میں جوڑ سکے. جب ہم اسے اپناتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی بیداری کا سبب بنتا ہے. کلیکٹیو اویکننگ. جی، اور یہ آج کے معاشرے کو برہانوں سے نکالنے اور بکھرے ہوئے سماج میں اتحاد اور شفا لانے کے لیے انتہائی اہم ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم صرف لیبارٹری میں نہیں بنتا. بالکل، بلکہ روزمرہ کے ان چھوٹے اور بامانی لمحوں میں بھی دریافت ہوتا ہے جو کائنات سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں. کائنات گویا ہم سے بات کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کتنا پرسکون احساس ہے نا. تو آج ہم نے کافی گہرائی میں جا کر افلاطون سے لے کر جدید سائنس کی حدود اور قریب المرگ تجربات تک سب کچھ ڈسکس کیا. اب آخر میں میں ایک خیال چھوڑنا چاہتی ہوں، ایک ایسا سوال جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، وہ کون سا سوال ہے؟ دیکھیں، اگر انسان کا شعور واقعی جسمانی موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے اور ہماری یہ زندگی اس بڑی حقیقت کی محض ایک تیاری ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو لمحہ ہم گزار رہے ہیں، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ سب کائنات کی یادداشت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنے ہر عمل سے ہمیشہ کے لیے کچھ تخلیق کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک حیران کن سوچ ہے. یہ واقعی بہت گہری بات ہے جو ہمیں ہمارے ہر عمل کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے. بالکل. تو اگلے حصے میں ہم چیپٹر 3 دی گفٹ آف ویژن پر بات کریں گے،
جہاں پرسیپشن اور ریالٹی کو ایکسپلور کیا جائے گا۔ تصور کریں کہ ایک شخص ہسپتال کے ایک بالکل خاموش کمرے میں اپنے مرتے ہوئے والد کے سرہانے بیٹھا ہے۔ غم سے نڈھال ظاہر ہے۔ ہاں، اور وہ شدید دکھ میں ہے، اور عین اس لمحے مطلب جب اس کے والد کی آخری سانس نکلتی ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے سر سے ایک چمکدار سنہری روشنی کا گولا نکلتا ہے، اور وہ فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ ہوا میں غائب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم کسی عام سائنسدان سے پوچھیں تو سائنس فوراً کہے گی کہ بھئی یہ تو محض شدید صدمے یا دکھ کی وجہ سے ہونے والا ایک فریب نظر ہے، یعنی ہیلوسینیشن ہے۔ ہاں، ہلوسینیشن۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کیا ہو اگر وہ روشنی واقعی حقیقت ہو؟ کیا ہو اگر ہماری یہ روزمرہ کی جو مادی زندگی ہے جسے ہم اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ محض ایک فریب ہو، اور جو اصل حقیقت ہے وہ ہماری ان عام آنکھوں کی پہنچ سے بہت دور ہو؟ یہ ایسا سوال ہے جو میرا خیال ہے صدیوں سے انسان کو بے چین کرتا آیا ہے، اور آج ہم اسی بے چینی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ یہ وہ شو ہے جہاں ہم مختلف کتابوں، مقالوں اور تحقیق کے انبار میں سے وہ سب سے اہم اور حیران کن معلومات نکال کر لاتے ہیں جو سیکھنے والوں کے لیے بہترین ذریعہ بنتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہمارا مقصد بہت سادہ ہے، معلومات کے سیلاب میں الجھے بغیر بس وہ خاص باتیں سامنے لانا جو واقعی معنی رکھتی ہیں۔ اور پچھلے کچھ حصوں سے ہم جس سفر پر نکلے ہوئے ہیں وہ یقیناً سوچ کے کئی نئے دروازے کھول رہا ہے۔ ہم ڈاکٹر ابن الیگزینڈر کی تہلکہ خیز کتاب دی میپ آف ہیون کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہاں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک مایا ناز نیورو سرجن جس نے اپنی پوری زندگی بس انسانی دماغ کو محض گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھنے میں گزار دی۔ اور کیمیکلز کا مجموعہ؟ ایگزیکٹلی، کیمیکلز کا مجموعہ۔ وہ خود ایک کوما کے دوران NDE یعنی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے گزرتا ہے۔ اچھا، یہ واقعی حیرت انگیز تھا، کیونکہ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا وہ جو سائنٹیفک اور مٹیریلسٹ نظریہ تھا وہ مکمل طور پر بکھر چکا ہوتا ہے۔ بالکل۔ پچھلے حصوں میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قدیم فلاسفرز جیسے پلیٹو وہ کس طرح اس مادی دنیا کو صرف ایک سایہ یا اصل روحانی حقیقت کا محض ایک عکس مانتے تھے۔ اور ڈاکٹر الیگزینڈر کی کتاب کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ ہمارا شعور یعنی کانشسنس وہ محض دماغ کے خالیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ بلکہ یہ اس مادی دنیا سے کہیں زیادہ بڑی، آزاد اور لامحدود حقیقت ہے۔ اور آج کا یہ حصہ جو کہ اس تفصیلی جائزے کا پارٹ 3 ہے، ہم اس سفر کو ایک بہت ہی عملی اور گہری سمت میں لے کر جائیں گے۔ ہاں، آج ہم کتاب کے 2 بے حد اہم چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 3 جسے مصنف نے بصارت کا تحفہ یعنی دی گفٹ آف ویژن کا نام دیا ہے، اور چیپٹر 4 جو ہے طاقت کا تحفہ یعنی دی گفٹ آف اسٹرینتھ۔ یعنی ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ جب انسان ان مادی حدود سے ہٹ کر دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے تو یہ نیا زاویہ نگاہ، یہ نئی بصارت کس طرح ایک چھپی ہوئی طاقت کو جنم دیتی ہے۔ بالکل۔ تو اس بات کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ کہاوت سے ہوتا ہے جس کا ذکر کتاب میں کیا گیا ہے، اور وہ کہاوت کچھ یوں ہے کہ جہاں کوئی بصارت یعنی ویژن نہیں ہوتی وہاں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں بصارت سے مراد ہماری ان آنکھوں کی بینائی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم سب تو دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جسے مصنف واضح کرنا چاہتے ہیں۔ جسمانی آنکھوں سے دیکھنا اور روحانی بصارت رکھنا، یہ 2 بالکل متضاد چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا۔ ہاں، کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ہماری موجودہ مادی زندگی، ہماری روٹین اور ہر چیز کو سائنٹیفک پیمانے پر تولنے کی عادت نے دراصل ہماری اس روحانی بصارت کو مکمل طور پر دھندلا دیا ہے۔ یعنی ہم اصل چیز دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ ایگزیکٹلی۔ مشہور انگریز شاعر ولیم بلیک نے اس طرز فکر پر بڑی کاری تنقید کی تھی۔ اس نے اس محدود سوچ کو سنگل ویژن یعنی واحد بصارت کا نام دیا تھا۔ واحد بصارت، یہ تھوڑا کنفیوز کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ دنیا کو صرف ایک مشین کی طرح دیکھنے کا نظریہ ہے؟ جی، ولیم بلیک کے نزدیک یہ وہ ذہنیت ہے جو کائنات کو صرف مادے یعنی میٹر کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اس ذہنیت میں
روحانیت، احساسات اور شعور کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ماننا کہ کائنات بس ایٹمز اور مالیکیولز کا ایک ڈھیر ہے جو بغیر کسی مقصد کے بس آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اور ہم انسان بھی بس گوشت اور ہڈیوں سے بنی ایک بایولوجیکل مشین ہے۔ بالکل، بلیک کا ماننا تھا کہ یہ سنگل ویژن انسان کو روحانی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اگر میں اس بات کو اپنے الفاظ میں ایک عام فہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے ایک ایسی آئینہ پہن رکھی ہو جس کے شیشے نیلے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ آئینہ پہن کر دنیا دیکھے گا تو ظاہر ہے اسے ہر چیز، ہر نظارہ نیلا ہی نظر آئے گا۔ صحیح بات ہے۔ اور وہ اس بات پر قسم کھا لے گا، بلکہ وہ تو ضد کرے گا کہ اس کائنات میں لال، پیلے یا ہرے رنگ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بصارت، اس کا ویژن صرف ایک رنگ تک محدود ہو چکا ہے۔ واہ، یہ ایک بہت ہی مناسب تشبیہ ہے، ایک نیلی آئینہ۔ اور اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو یہ نیلی آئینہ، کیا یہ جو سنگل ویژن ہے، یہ انسان نے اچانک ایک دن اٹھ کر نہیں پہن لیا تھا۔ ہاں، کسی نے تو پہنائی ہوگی یہ آئینک۔ بالکل، سائنٹیفک مٹیریلزم یعنی سائنسی مادیات پرستی نے یہ مسئلہ کئی صدیوں پر محیط ایک عمل کے ذریعے پیدا کیا۔ اچھا، دیکھیں، سر آئزک نیوٹن اور رینے ڈیکارٹس جیسے مفکرین نے مادی دنیا کے قوانین، کشش ثقل اور ریاضی کو سمجھنے پر زور دیا۔ جو کہ بری بات تو نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی تحقیق نے بلا شبہ دنیا کو بدل دیا، ٹیکنالوجی کو جنم دیا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ضمنی نقصان بھی ہوا۔ وہ نقصان یہ کہ ہم نے ان اصولوں کو ہی کائنات کے مکمل حقیقت مان لیا، یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ اس کے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، ایک ایسا کلچر پروان چڑھا جس نے ہر اس چیز کو جھٹلانا شروع کر دیا جسے لیبارٹری میں ناپا نہ جا سکے۔ ولیم بلیک نے انسانوں کی اس غفلت بھری حالت کو نیوٹن سلیپ یعنی نیوٹن کی نیند کہا ہے۔ نیوٹن کی نیند، یہ فریز اپنے اندر ہی کتنی گہرائی رکھتا ہے۔ ہاں، یہ وہ حالت ہے جہاں انسان روحانی حقیقتوں سے مکمل طور پر سویا ہوا ہوتا ہے۔ اگر میں اس نیوٹن کی نیند کو آج کی ہماری روزمرہ زندگی سے جوڑوں تو یہ کچھ یوں ہے کہ ہم روز صبح اٹھتے ہیں، بلز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، گھنٹوں ٹریفک میں پھنستے ہیں، آفس کی ٹینشنز لیتے ہیں، بالکل، اور پھر رات تک سوشل میڈیا کی اسکرینز پر انگلیاں گھساتے ہوئے سو جاتے ہیں، اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بس یہی ہماری کل کائنات ہے۔ صحیح کہا۔ ہم مکمل طور پر بھول جاتے ہیں کہ ہمارا وجود ان بلز بھرنے اور اسکرین سکرول کرنے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہم واقعی ایک گہری نیند میں ہیں۔ اور اسی نیند کو توڑنے کے لیے مصنف ان واقعات کا سہارا لیتے ہیں جو اس مادی سائنس کے بنائے ہوئے اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ جیسے وہ روشنی کا گولا۔ ہاں، یہیں پر ڈیوڈ پالمر کے اس واقعے کا ذکر آتا ہے جس کی ہم نے بالکل شروعات میں بات کی تھی، جب اس نے اپنے مرتے ہوئے والد کے سر سے ایک چمکدار روشنی، ایک انوکھی انرجی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک جاگتی آنکھوں کا مشاہدہ تھا۔ اس نے سچ میں وہ دیکھا۔ اچھا، لیکن ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ بن کر ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ ضرور پوچھئے۔ آج کے اس جدید اور سائنسی دور میں کیا یہ مان لینا تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان روشنی کے گولے دیکھنے کا دعویٰ کرے؟ مطلب میں نے نفسیات اور میڈیکل سائنس کے بارے میں پڑھا ہے، کیا یہ محض اس شدید ٹراما اور دکھ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا؟ جب دماغ شدید دباؤ میں ہوتا ہے تو وہ عجیب و غریب کیمیکلز خارج کرتا ہے جو انسان کو وہ کچھ دکھا سکتے ہیں جو وہاں موجود ہی نہیں۔ بالکل، ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں۔ ہاں، تو کیا ہم واقعی اسے ایک روحانی تجربہ مان لیں یا یہ بس ایک کیمیکل ری ایکشن ہے؟ دیکھیں، آپ کے یہ شکوک و شبہات بالکل فطری ہیں اور ایک سائنسی ذہن سب سے پہلے یہی سوال اٹھاتا ہے، لیکن جب ہم صرف کیمیکلز اور دماغی رگڑ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم دراصل شعور کے سب سے بنیادی مسئلے کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ جسے فلسفی اور سائنس کی دنیا میں دا ہارڈ پرابلم آف کانشسنس یعنی شعور کا کٹھن مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کا دماغ کیمیکلز خارج کر سکتا ہے، نیورونز فائر کر سکتے ہیں، سائنس ان سب کی پیمائش بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، برین سکینز میں نظر آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن وہ کیمیکلز اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ صدمے کا وہ جو احساس ہے
وہ اندر سے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ روشنی کو دیکھنے کا وہ جو سبجیکٹو تجربہ ہے وہ کسی لیبارٹری کی مشین پر ریکارڈ نہیں ہوتا۔ یعنی فیل کو میجر نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اور کتاب یہ بتاتی ہے کہ موت کے وقت ایسے واقعات کا پیش آنا، روشنیوں کا نظر آنا، مرنے والے کی شکل کا اچانک پرسکون ہو جانا، یا کمرے میں ایک عجیب سی توانائی کا بھر جانا، جی، یہ کئی لوگوں نے رپورٹ کیا ہے۔ ہاں، یہ دنیا بھر میں بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک یا دو دماغوں کا کیمیکل خلیل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمارا شعور، ہماری کانشسنس، وہ اس جسم کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی ہم ان تجربات کو محض اس لیے فریب نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری لیبارٹری کی ٹیسٹ ٹیوب انہیں ماپنے سے قاصر ہے؟ یہ تو بڑی محدود سوچ ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ لیکن کیا سائنس ہمیشہ اس مادیات پرستی پر ہی قائم رہے گی؟ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اب خود فزکس کی دنیا میں ایسی دریافتیں ہو رہی ہیں جو اس روایتی اور مادی سوچ کی جڑیں ہلا رہی ہیں۔ آپ شاید کوانٹم فزکس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ایگزیکٹلی، کوانٹم فزکس۔ اور یہ واقعی اس بحث کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ دیکھیں، روایتی فزکس مانتی تھی کہ مادہ یعنی میٹر سب سے بنیادی چیز ہے، اور شعور اسی مادے کے اتفاقیہ ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ یعنی پہلے میٹر آیا اور پھر somehow اس میں سے شعور نکل آیا۔ بالکل یہی مانا جاتا تھا، لیکن اب کوانٹم فزکس کے جو تجربات ہیں، خاص طور پر جسے آبزرور ایفیکٹ کہا جاتا ہے، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جب تک ایک شعوری آنکھ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرتی، مادہ اپنی حتمی شکل اختیاری نہیں کرتا۔ ویٹ، ذرا اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں موجود ایٹمز اور پارٹیکلز تب تک ایک ٹھوس شکل میں نہیں آتے جب تک ہم یعنی ایک شعور انہیں دیکھتا نہیں؟ بڑی حد تک ایسا ہی ہے۔ اصل میں بنیادی سطح پر کائنات صرف امکانات یعنی پاسبلٹیز کی شکل میں موجود ہے۔ اچھا، شعور وہ طاقت ہے جو ان امکانات کو ایک ٹھوس مادی حقیقت میں بدلتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ مادہ شعور کو پیدا نہیں کر رہا، بلکہ شعور اس مادی دنیا کو ترتیب دے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہماری آج کی جو ایڈوانسڈ سائنس ہے وہ اب ان دیواروں کو گرا رہی ہے جو ہمیشہ سے روح اور مادے کو الگ کرتی تھی۔ یہ تو واقعی ایک دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ اگر شعور مادے سے پہلے موجود ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم کوئی بایولوجیکل مشینز نہیں ہیں جو حادثاتی طور پر اس کائنات میں پیدا ہو گئیں۔ بالکل نہیں۔ اور جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، یعنی جب وہ اپنی وہ نیلی اینک اتار پھینکتا ہے اور اسے وہ بصارت کا تحفہ مل جاتا ہے، تو پھر اس کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے بصارت کا یہ نیا زاویہ سیدھا ایک اندرونی طاقت کو جنم دیتا ہے نا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم طاقت کا تحفہ یعنی دی گفٹ آف اسٹرینگتھ والے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو ذرا اس بات کو ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی سے سمجھتے ہیں جس کا ذکر ڈاکٹر الیگزینڈر نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ آپ اس شیر اور بکری کی مشہور کہانی کی بات کر رہی ہیں نا؟ یہ کہانی انسانی شناخت کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک بہترین مثال ہے۔ جی بالکل، میں تھوڑی سی تفصیل بتاتی ہوں اس کی۔ ذرا تصور کریں، ایک شیر کا چھوٹا سا بچہ کسی حادثے کی وجہ سے اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ بکریوں کے ایک ریوڑ میں جا گرتا ہے۔ اب وہ بکریاں ہی اسے پالتی ہیں، اور کیونکہ اس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے ارد گرد صرف بکریوں کو ہی دیکھا ہے، تو وہ خود کو بھی 100% بکری ہی سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے جیسا انوائرمنٹ ہوگا ویسی سوچ بن جائے گی۔ ایگزیکٹلی، وہ انہی کی طرح گھاس کھاتا ہے، انہی کی طرح ممیانے کی کوشش کرتا ہے، اور کتوں یا بھیڑیوں کو دیکھ کر بالکل بکریوں کی طرح ہی ڈر کر چھپ جاتا ہے۔ ایک شیر ڈر رہا ہے کتوں سے؟ ہاں، پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک انتہائی خوفناک بڑا جنگلی شیر اس ریوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ اس نوجوان شیر کو بکریوں جیسی حرکتیں کرتے اور ڈر کر کانپتے دیکھ کر بالکل دنگ رہ جاتا ہے۔ حیران تو ہوگا وہ۔ تو وہ بڑا شیر اسے کان سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک تالاب کے کنارے لے جاتا ہے، اور اسے پانی میں اس کا اپنا اصل عکس دکھاتا ہے۔ اچھا۔ اور جیسے ہی وہ نوجوان شیر پانی میں اپنی شکل دیکھتا ہے جو کہ بالکل اس بڑے شیر جیسی ہی ہے، اور اس بڑے شیر کی گرجدار دہاڑ سنتا ہے، تو اچانک ایک لمحے کے اندر اس کے اندر کی سوئی ہوئی صدیوں پرانی فطرت جاگ اٹھتی ہے۔
واو. وہ خود بھی ایک زوردار دہاڑ لگاتا ہے. اسے اپنی اصل شناخت اور اپنے اندر چھپی ہوئی اس بے پناہ طاقت کا احساس ہو جاتا ہے جس سے وہ اب تک مکمل طور پر غافل تھا. یہ کہانی اصل میں صرف ایک جانور کی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم انسانوں کی کہانی ہے. یہ ہمارے اس چھپے ہوئے پوٹینشل کی علامت ہے جسے ہم دنیا کی اس بھیڑ چال میں، اس سنگل ویژن میں بھول چکے ہیں. صحیح. ہمارا ماحول، ہماری یہ مادیت پرستی اور روزمرہ کی وہ نیوٹن کی نیند ہمیں یہ یقین دلا چکی ہے کہ ہم صرف بکریاں ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ہم کمزور ہیں، ہم صرف یہ مادی جسم ہیں اور موت ہمارا حتمی انجام ہے. ہم گھاس چر رہے ہیں جبکہ ہمارے اندر ایک شیر دہاڑ رہا ہے. بالکل. اگر ہم اس کہانی کو آج کے دور کی کسی مثال سے جوڑیں، جیسا کہ کتاب میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ بالکل سپرمین اور کلارک کینٹ کی طرح ہے. ہاں، بہترین مثال ہے. ہم سب کلارک کینٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک عام سا انسان جو روزمرہ کی پریشانیوں، نوکری، باس کی ڈانٹ اور مادی حدود میں قید ہے. لیکن ہمارے اندر اس عام سے لباس کے نیچے ایک سپر ہیرو کی طاقت چھپی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم اڑ بھی سکتے ہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں مشہور فلسفر رالف والڈو ایمرسن کا ایک انتہائی شاندار قول پوری طاقت کے ساتھ لاگو ہوتا ہے. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، مین از اے گاڈ ان روئنس، یعنی انسان خندرات میں چھپا ہوا ایک خدا ہے. خنڈرات میں چھپا ہوا ایک خدا. مائی گاڈ، یہ جملہ اپنے اندر ایک عجیب سی ہیبت رکھتا ہے. لیکن میں سوچ رہی تھی، یہ خندرات آخر ہیں کیا؟ ہم پر یہ ملبہ کس نے گرایا ہے؟ کسی اور نے نہیں. یہ خندرات ہماری اپنی ہی پیدا کردہ سیلف ڈاؤٹ، یعنی خود شکی، ہمارے خوف اور دنیاوی پابندیوں کا وہ ملبہ ہیں جو ہم نے مادیت پرستی میں اندھے ہو کر خود اپنے اوپر تعمیر کر لیے ہیں. یعنی ملبہ ہم نے خود گرایا ہے. بالکل. ہماری اصل روحانی طاقت اور ہماری عظمت کہیں غائب نہیں ہوئی، وہ بس اس ملبے کے نیچے دب گئی ہے. صحیح. اور دیکھیں، جب کوئی انسان اس سنگل ویژن کی نیلی اینک کو اتارتا ہے، ان خندرات کو ہٹا کر اپنے اندر کے اس ابدی شعور کو مان لیتا ہے، تو دراصل وہاں ایک ایسا انوکھا ملاپ ہوتا ہے جہاں سائنس اور عقیدہ یعنی فیتھ ایک ہی رخ پر آ جاتے ہیں. اچھا. اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کائنات کا کوئی بے وقت ذرہ نہیں ہے، بلکہ خود کائنات کی ایک شعوری اکائی ہے. وہ ایک شعور ہے. یہ سب سن کر واقعی لگتا ہے کہ طاقت کا یہ تحفہ جسمانی زور بازو کی بجائے اپنی اصل حقیقت کو پہچان لینے کا نام ہے. لیکن یہاں مجھے ایک اور سوال پریشان کر رہا ہے. جی پوچھئے. جب انسان کو اپنی اس سپر ہیرو جیسی روحانی طاقت کا ادراک ہو جاتا ہے، تو اس کا عملی طور پر زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا اس سے ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، روزمرہ کے مسائل شاید ویسے ہی رہیں، بلز آپ کو پھر بھی دینے ہیں، لیکن ان مسائل کو دیکھنے کا زاویہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے. اور اس بصارت اور اس طاقت کا سب سے بڑا، سب سے حتمی اور حیران کن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سب سے گہری کمزوری پر قابو پا لیتا ہے. سب سے گہری کمزوری؟ وہ کمزوری جو ہر انسان کے اندر جڑوں تک بیٹھی ہے، موت کا خوف. موت کا خوف، ہاں، جو کہ واقعی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور فطری خوف مانا جاتا ہے. مطلب یہ جو جان بچانے کی سروائیول انسٹنکٹ ہے، یہ تو انسانوں کے اندر بایولوجیکلی موجود ہوتی ہے. اس پر بھلا کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ بالکل. میں جانتی ہوں کہ کتاب میں اس مقام پر عظیم یونانی فلسفی سوکریٹیز یعنی سقراط کی مثال دی گئی ہے. جی ہاں، سوکریٹیز کی مثال اس طاقت کا ایک پرفیکٹ عملی مظاہرہ ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جب سوکریٹیز کو اس کے خیالات کی وجہ سے موت کی سزا سنائی گئی اور اسے پینے کے لیے ہیملاک یعنی زہر کا پیالہ دیا گیا، تو اس کی موت کا منظر کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ اس کے شاگرد اور دوست جو اس وقت اس کے ساتھ قید خانے میں موجود تھے، وہ دھڑے مار مار کر رو رہے تھے. وہ انتہائی خوفزدہ تھے اور شدید صدمے میں تھے. ظاہر ہے ان کا استاد مرنے والا تھا. ہاں، لیکن سوکریٹیز کے ہاتھ میں جب وہ زہر کا پیالہ آیا نا، تو اس کا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپا. حیران انگیز. اس نے موت کو کسی خوف، چیخو پکار یا مزاحمت کے بغیر انتہائی سکون اور مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا، پیالہ پیا اور لیٹ گیا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں سچ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کوئی بھی انسان، بھلے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو،
موت جیسی حتمی اور خوفناک چیز کے سامنے اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا؟ مسئلہ زندہ رہنے یا نہ رہنے کا تھا ہی نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ سوکریٹس کو وہ بصارت مل چکی تھی جو آج ڈاکٹر الیگزینڈر سائنس اور نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، سوکریٹس کا وہ سکون اس لیے تھا کیونکہ اس کی شناخت، اس کی ہستی اب اس مادی جسم تک محدود نہیں رہی تھی، وہ اس بکریوں والے ریوڑ سے باہر نکل چکا تھا۔ یعنی اسے اپنا اصل عکس نظر آ گیا تھا۔ ایگزیکٹلی، وہ جانتا تھا کہ یہ زہر، یہ سزا صرف اس کے بائیولوجیکل خول یعنی اس کے جسم کو ختم کر سکتی ہے، اس کے شعور کو نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اس کائنات کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اس کی آئیڈینٹی فار مچ بگر تھی ایک جسم سے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کوئی اندھی گلی نہیں ہے، کوئی ایسی پتھر کی دیوار نہیں ہے جہاں آ کر سب کچھ اچانک ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ تو محض ایک پردہ ہے، ایک ٹرانزیشن ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہ اس بات کا امتحان ہے کہ کیا ہم نے زندگی میں اپنی اس اصل بڑی شناخت کو پہچانا ہے یا نہیں؟ صحیح کہا آپ نے، یہ ہماری شعوری ترقی کا ایک حصہ ہے، ایک مرحلہ ہے۔ طاقت کا یہ تحفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے صرف گوشت پوست کے ڈھانچے نہیں ہیں جو کچھ سالوں بعد واپس مٹی میں مل کے معدوم ہو جائیں گے، بلکہ ہم کیا ہیں؟ بلکہ ہم ایک نہ ختم ہونے والے لازوال کائناتی شعور کا حصہ ہیں۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی خوف اسے ڈرا نہیں سکتا۔ انسان اس شیر کی طرح بن جاتا ہے جسے پانی میں اپنا عکس نظر آ گیا ہو، اور پھر وہ کبھی بھی بھیڑیوں سے ڈر کر نہیں چھپتا۔ یہ سب جان کر نا ذہن کے کئی ایسے بند دروازے کھلتے محسوس ہو رہے ہیں جن پر شاید صدیوں سے زنگ لگا ہوا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم آج کی اس گہری اور پرمغز گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے یہ سیکھا کہ سائنٹیفک مٹیریلزم کی وہ نیلی آئینہ جو ہمیں صرف جسمانی اور لیبارٹوری میں ماپی جانے والی دنیا تک محدود رکھتی ہے، اسے اتارنا کتنا ضروری ہے۔ وقت کی بے حد ضرورت ہے۔ ہاں، اور جب ہم اس نیوٹن کی نیند سے جاگتے ہیں اور کائنات کو ایک مشین کی بجائے ایک شعوری حقیقت کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ملتا ہے بصارت کا تحفہ۔ صحیح۔ اور جب اس بصارت کے ذریعے ہم شعور کی طلب میں اپنا اصل عکس یعنی اپنی حقیقی پہچان دیکھ لیتے ہیں تو وہ پہچان ہمیں طاقت کا تحفہ عطا کرتی ہے، ایک ایسی طاقت جو ہمیں ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے خندرات سے نکال کر موت جیسے بڑے خوف سے مکمل طور پر آزاد کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں، مصنف کا پیغام بھی بالکل یہی ہے کہ سائنس اور روحانیت یہ کوئی دو مخالف دشمن نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو کاٹتے ہوں۔ یہ دونوں دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ جب تک ہم ان دونوں کو نہیں ملاتے ہم ادھورے ہی رہتے ہیں۔ بہت خوب۔ اور سننے والوں، یہ سفر، یہ کھوج ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے بصارت پالی، ہم نے اپنی اندرونی طاقت کا ادراک بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا؟ وہ اگلا سوال ہے۔ ہاں، تو اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے میں ہم ایک اور انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہم اس کتاب کے چیپٹر نمبر 5 پر آئیں گے جس کا ٹاپک ہے وابستگی یعنی belonging اور انسانی تعلق یعنی ہیومن کنیکشن۔ ہم جانیں گے کہ جب انسان اپنی اس روحانی پہچان کو پا لیتا ہے تو پھر اس وسیع کائنات اور دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا رشتہ کس طرح ایک نئی گہری اور بامقصد شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ یقینی طور پر ایک بہت ہی دلچسپ مرحلہ ہوگا کیونکہ ہم انسان بنیادی طور پر اسی وابستگی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی تلاش میں ہی تو سرگردان رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس شو کو آج یہاں ختم کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں ایک گہرا سوال چھوڑ کر جا رہی ہوں جس پر آج ہم سب کو کچھ دیر کے لیے غور ضرور کرنا چاہیے۔ ضرور۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ سوچئے، ہم اپنی موجودہ زندگیوں میں، اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں ایسی کون سی محدود بکریوں جیسی حرکاتیں کر رہے ہیں جو محض خوف، لوگوں کی باتوں یا ارد گرد کے اس مادی ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر بس چکی ہیں؟ ہمیں کس چیز نے ڈرا کر روکا ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اور کیا ہوگا اگر آج ہی اسی وقت انسان اپنے شعور کے پانی میں جھانک کر اپنے اندر کے اس پوشیدہ شیر کو دیکھ لے جس کی روحانی طاقت کی حقیقت میں کوئی حد نہیں؟ بہت زبردست سوال ہے یہ۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔
یہ پارٹ 4 ہے، اس میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 5 دا گفٹ آف بلونگنگ۔ یہ حصہ واقعی میری نظر میں سب سے زیادہ اثر انگیز ہے۔ ہاں، اور آج کے اس تفصیلی تجزیے کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ انسان کا اس کائنات سے تعلق آخر کتنا گہرا ہے، اور کیسے سائنس اور روحانیت، جنہیں ہم بالکل الگ الگ سمجھتے ہیں، وہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا سیاق و سباق بھی یہی ہے کہ کائنات میں ہماری جگہ، مطلب ہم محض ایک مادی وجود سے کہیں بڑھ گئے ہیں، ہم صرف گوشت پوست نہیں ہیں۔ بالکل، تو چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ مجھے 1960s کی دہائی کے اس برٹانی مرین بائیولوجسٹ ایلسٹر ہارڈی کی بات کرنی ہے۔ اوہ ہاں، ایلسٹر ہارڈی، ان کی ریسرچ تو بالکل ہی حیران کن تھی۔ حیران کن سے بھی زیادہ، میرا مطلب ہے ایک بندہ جس کی پوری زندگی سمندر کی گہرائیوں اور مچھلیوں پر ریسرچ کرتے گزری ہو، وہ اچانک روحانیت اور انسانی تجربات کی گہرائی کو جانچنے کا فیصلہ کر لے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہارڈی ایک مکمل سائنسدان تھے۔ ان کی ٹریننگ ڈارون کے نظریے پر ہوئی تھی، لیکن انہیں لگا کہ انسانی تجربات کو، خاص طور پر روحانی تجربات کو، عام دماغی سائنس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے عام لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جی بالکل، انہوں نے عام لوگوں سے 3000 سے زائد ایسے روحانی تجربات کے واقعات اکٹھے کیے۔ 3000؟ ارے واہ! ہاں، اور یہ وہ واقعات تھے جو لوگوں نے اس ڈر سے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے کہ لوگ ان پر یقین نہیں کریں گے یا شاید ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا، جیسے کسی کے پاس کوئی انمول خزانہ ہو، لیکن وہ اسے دنیا کو دکھانے سے اس لیے ڈرے کہ لوگ اسے نکلی سمجھیں گے یا کہیں گے کہ تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ بالکل صحیح کہا۔ اس وقت کے سائنسی دور میں مادیت پرستی کا عروج تھا، تو ہارڈی کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ روحانی تجربات زندگی کی حقیقت کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ یہ عام لوگوں کی کہانیاں دماغی سائنس کی روایتی حدود سے بہت آگے کی چیز تھی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی دور میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے نفسیات کی دنیا میں بھی تو کچھ ہلچل ہو رہی تھی نا، ولیم جیمز کے حوالے سے۔ جی، ولیم جیمز، مشہور ماہر نفسیات، انہوں نے ان روحانی تجربات کو سائنسی اور نفسیاتی طور پر تسلیم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ کتاب کے مطابق جیمز کا ماننا تھا کہ یہ روحانی تجربات کوئی نفسیاتی بیماری نہیں ہے نا، مطلب اس وقت تو ہر ایسی چیز کو پیتھولوجی یا بیماری کہہ دیا جاتا تھا۔ بالکل، اس وقت نفسیاتی دنیا میں ایک کلچرل شفٹ، یعنی ایک بہت بڑا ثقافتی بدلاؤ آ رہا تھا۔ جیمز نے کہا کہ یہ انسانی صلاحیتوں اور شعور کی گہرائی کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ اچھا، کتاب میں اس باب میں ایک ڈچ موچی کا بھی ذکر ہے، جیکب بوم۔ اس کی مثال مجھے بہت عجیب اور کمال کی لگی۔ جیکب بوم کی کہانی تو کلاسک ہے۔ وہ ایک عام سا موچی تھا، کوئی پڑھا لکھا فلسفر نہیں تھا۔ ہاں، تو کیا ہم نے جدید معاشرے میں روحانی بصیرت کو محض ایک بیماری کا نام دے دیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک موچی کو وہ بصیرت مل گئی جو شاید بڑے بڑے فلسفرز کو نہ ملی؟ یہی تو جیمز کے نظریات کی اصل روح ہے۔ بوہم نے ایک مختصر مگر انتہائی گہرے روحانی تجربے کے ذریعے کائنات کے پیچیدہ رازوں کو سمجھ لیا تھا۔ وہ ایک دھاتی پلیٹ کو دیکھ کر، رائٹ؟ جی، ایک دھاتی پلیٹ پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، اور اس ایک لمحے میں اسے لگا جیسے کائنات کا پردہ ہٹ گیا ہو۔ ہارڈی نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ عام اور غیر معمولی دنیا کے درمیان حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے گہرے راز سمجھنے کے لیے کسی خاص ڈگری کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس کے لیے ایک کھلے اور بیدار شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صلاحیت ہم سب میں ہے۔ یہ بات مجھے ایک اور طرف لے جا رہی ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہم سب میں ہے تو پھر بچپن کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کتاب میں چائلڈہڈ اسپریچویلٹی کا بہت ذکر ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بچے قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر روحانی تجربات اور کائنات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہونے پر یہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہاں، کتاب میں کئی افراد کے انٹرویوز کا ذکر ہے جنہیں اپنے بچپن کے وہ لمحات یاد ہیں، وہ لمحات جب انہوں نے ایک وحدت یا یونیفائنگ ریالٹی کو شدت سے محسوس کیا۔ میں ایسے روزمرہ زندگی سے جوڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ ایسا ہے جیسے بچپن میں ہم دنیا کو ایک ہائی ڈیفینیشن یعنی HD اسکرین پر دیکھتے ہیں، ہر رنگ بالکل صاف، ہر چیز بالکل واضح۔ بہت اچھی تشبیہ ہے۔
لیکن پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہے، نوکری، بلز، دنیا داری، تو اس ایچ ڈی اسکرین پر دھول جمتی جاتی ہے اور کائنات سے وہ جو ہمارا ایک نیچرل کنیکشن ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اس مشاہدے کی پوری تائید کرتا ہوں۔ بلوغت کے جو چیلنجز ہوتے ہیں نا، وہ ان خالص احساسات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ انسان سروائیول موڈ میں آ جاتا ہے۔ کتاب میں وہ ایک خاص منظر پیش کیا گیا ہے نا، شام کے وقت خاموشی سے بیٹھ کر ستاروں کو دیکھنا۔ ہاں، وہ ستاروں کو دیکھنا اور یہ محسوس کرنا کہ انسان ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پرانے اور روایتی معاشروں میں تو اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ مطلب وہ کیا کرتے تھے؟ وہ باقاعدہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ جب انسان بچپن سے جوانی میں قدم رکھے تو اس کا یہ روحانی تعلق ٹوٹنے نہ پائے۔ ان کی باقاعدہ رسومات ہوتی تھیں۔ اوہ، وہ رائٹس آف پیسج ٹائپ چیزیں۔ بالکل، اور یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر اس تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کی خواہش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ہم اسے بھولتے نہیں ہیں، بس وہ کہیں دب جاتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم کائنات سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہیومن کنیکشن اور بلونگنگ کا کیا کردار ہے؟ تعلق یا بلونگنگ ہی تو سب کچھ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں انسان کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ ایبجن الیگزینڈر کی کتاب بھی یہی بتاتی ہے کہ ہم بیک وقت مادی بنیادوں پر کھڑے سائنسی وجود ہیں اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی حقیقت کے روحانی وارث بھی ہیں۔ لیکن اس علم کا عملی فائدہ کیا ہے؟ مطلب اگر مجھے کل صبح دفتر جانا ہے تو مجھے اس تعلق سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کا عملی فائدہ ہماری نفسیاتی شفا میں ہے۔ جدید سائنس اب اس پر کام کر رہی ہے۔ اچھا، کیا سائنس واقعی اسے سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی آف ورجینیا کا ڈویژن آف پرسیپچول اسٹڈیز، ہاں، UVA کی وہ ریسرچ میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ جدید سائنسی کوششیں اب روحانی تجربات اور امپیریکل ریسرچ کے درمیان موجود خلا کو پر کر رہی ہیں۔ یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں، باقاعدہ ڈیٹا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا عملی فائدہ یہ ہے کہ یہ احساس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس وسیع و عریض کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے منقسم اور بکھرے ہوئے معاشرے کو جوڑنے کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی وہ جو ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میں بالکل تنہا ہوں اس دنیا میں، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم کائنات میں بے وقات نہیں ہیں۔ یہ تعلق ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم سب آپس میں اور اس کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا مادی اور روحانی ورثہ ایک ساتھ چلنا چاہیے، الگ الگ نہیں۔ بالکل، یہی وہ بڑی تصویر ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے ایلسٹر ہارڈی کی تحقیق سے لے کر ولیم جیمز کے نظریات تک بات کی۔ یہ اور جیکب بوم جیسے عام لوگوں کی روحانی وسعت کو بھی دیکھا۔ ہاں، اور بچپن کی حیرت اور سائنس اور روحانیت کے ملاپ تک، یہ سب اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ بلونگنگ یا تعلق کا احساس ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ ہم صرف گوشت پوست کے انسان نہیں ہیں، بلکہ ایک وسیع تر روحانی کائنات کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ بے شک، ہم ایک بہت بڑے نظام کا اہم حصہ ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جوائے اور ہوپ جیسے اہم موضوعات پر بات کریں گے، اور وہ گفتگو بھی یقیناً بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ لیکن یہ ساری معلومات ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچیں۔ جی کیا سوچیں؟ اگر ہم واقعی اس کائنات کے روحانی وارث ہیں تو کیا آج کے دن میں کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے جہاں ہم دوبارہ کسی بچے کی طرح ستاروں کی طرف دیکھ کر اس کائنات سے اپنا پرانا رشتہ محسوس کر سکیں؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کیا آپ اپنے اندر کی اس دھول کو صاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ تصور کریں کہ آپ ایک بہت ہی طویل، پیچیدہ اور ایک حقیقت سے بھرپور خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک ایسا خواب جو جاگنے پر بھی اصلی لگتا ہو۔ بالکل، اور اس خواب میں آپ ہنستے ہیں، روتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی ایک دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ لیکن پھر اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا؟ جی ہاں، اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کے تمام دکھ اور آپ کی محدود سوچ، وہ سب محض ایک وہم تھا۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا وہم؟ جی، اور اصل لامحدود اور روشن دنیا تو کچھ اور ہی ہے جس میں آپ اب جاگے ہیں۔ تو بائیو پلس کے اس نئے اور گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور یہ واقعی ایک بہت گہرا موضوع ہے۔
بایو پلس وہ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سائنس اور روحانیت کے بالکل سنگم پر کھڑے ہو کر ان پیچیدہ موضوعات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ وہ موضوعات جو انسان کے وجود کی ایک مکمل تصویر پیش کرتے ہیں نا؟ بالکل صحیح۔ اور اس تصویر کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اکثر اپنے ان روایتی سائنسی اور مادی دائروں سے باہر نکل کر سوچنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ جب ہم سائنس کے حقائق اور روحانیت کے مشاہدات کو آپس میں جوڑتے ہیں تو کائنات کے وہ راز کھلنا شروع ہوتے ہیں جو صرف کسی ایک اینک سے یعنی ایک زاویے سے کبھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ تو جیسا کہ ہمارے سننے والوں کو یاد ہوگا، ہم نے اپنے پچھلے حصوں میں ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر کی اس تہلکہ خیز کتاب دا میپ آف ہیون کے ابتدائی چیپٹرز پر کافی تفصیلی گفتگو کی تھی۔ ہاں، ہم نے کافی گہرائی میں جا کر ان چیزوں کو سمجھا تھا۔ ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسانی زندگی کے اصل معنی کیا ہیں، ہمارا ویژن کیا ہے، اور ہماری اندرونی طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ اس پوری وسیع کائنات کے ساتھ ہمارے تعلق یعنی بلونگنگ کا احساس کتنا ناگزیر ہے۔ بالکل، بلونگنگ کا احساس۔ یہ بھی واضح ہوا تھا کہ سائنس اور روحانیت دراصل ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کے دو مختلف زاویے ہیں۔ صحیح۔ اور آج یہ ہماری اس طویل گفتگو کا ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے، چیپٹر 6 یعنی دا گفٹ آف جوائے اور چیپٹر 7 دا گفٹ آف ہوپ، یعنی خوشی کا تحفہ اور امید کا تحفہ۔ جی، اور ہمارا مشن بہت واضح ہے۔ ہم انسان کی اصل حقیقت کو کھوجیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس مادی دنیا کے دکھوں، تکالیف اور روحانی دنیا کی ابدی خوشی اور امید کے درمیان آخر کیا ربط ہے۔ یہ ربط سمجھنا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں، ہم انسان اکثر اس دنیا کی تکالیف کو حتمی سچ مان لیتے ہیں نا۔ ہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو درد یا مایوسی ہم آج محسوس کر رہے ہیں وہی ہماری کل کائنات ہے۔ لیکن یہ کتاب اور ڈاکٹر الیگزینڈر کا اپنا جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس تھا وہ ہمیں ایک بالکل مختلف اور وسیع منظرنامہ دکھاتا ہے۔ تو چلیں اس منظر نامے کے سب سے دلچسپ حصے یعنی وہ جو ٹرو جوائے یا حقیقی خوشی کا تصور ہے، اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ بالکل، یہ چیپٹر 6 کا بنیادی موضوع ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ روحانی دنیاؤں میں ایک ایسی خوشی کا تجربہ ہوتا ہے جو بیان سے باہر ہے، لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، ہم اس دنیا میں بھی تو خوشی محسوس کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنی کوئی من پسند اور گرما گرم بریانی کھا لوں تو وہ تو ایک زبردست احساس ہوتا ہے۔ جی، یا مجھے میری نوکری میں کوئی بہت بڑی پروموشن مل جائے تو مجھے ایک زبردست خوشی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے یا مہینے کے آخر میں بلز آتے ہیں تو وہ ساری خوشی ہوا ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہاں، وہ خوشی ہوا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیاوی خوشی تو حالات کی محتاج ہے نا۔ تو کتاب جس حقیقی خوشی کی بات کر رہی ہے اس کا میکینزم کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت زبردست اور عملی مثال دی ہے بریانی والی، میں سمجھاتی ہوں۔ جی بتائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بریانی کھاتے ہیں یا پروموشن کی خبر سنتے ہیں تو آپ کا دماغ کچھ مخصوص کیمیکلز ریلیز کرتا ہے، جیسے ڈوپامین یا سیروٹونن۔ اچھا، یعنی وہ بایولوجیکل رد عمل ہے۔ بالکل، یہ ایک ایونٹ ہے جس کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام۔ دماغ جیسے ہی وہ کیمیکلز بنانا بند کرتا ہے آپ کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ بیرونی عوامل کا محتاج ہے؟ 100%۔ لیکن ڈاکٹر الیگزینڈر روحانی دنیا کی جس خوشی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی ایونٹ یا کیمیائی رد عمل نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اس جہت کا ڈیفالٹ سٹیٹ ہے، یعنی اس کا بنیادی تانا بانا ہے۔ اچھا، یعنی وہ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو باہر سے ملتی ہے، بلکہ وہ اس جگہ کی فضا کا حصہ ہے، جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ اس سے بھی ایک قدم آگے، وہ صرف فضا کا حصہ نہیں، وہ آپ کے اپنے وجود کی اصل ہے۔ اس دنیا میں آپ خوشی محسوس نہیں کرتے، تو پھر؟ بلکہ آپ خود خوشی بن جاتے ہیں۔ واہ، آپ خود خوشی بن جاتے ہیں۔ جی، یہ انسان کی حقیقی پہچان کو ظاہر کرتی ہے۔ مادی دنیا کی طرح وہاں خوشی کو پانے کے لیے کسی وجہ یا کسی واقعے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ حالت ہے جو کبھی کم یا ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حالات کے تابع ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تصور سننے میں بہت مسحور کن لگتا ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا شکی ہو رہا ہوں، اور شاید ہمارے سننے والے بھی ہوں۔ شکی کس حوالے سے؟
کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ جو روحانی دنیا ہے یعنی اسپریچول ریلم، وہ ہمارے اس زمینی تجربے سے کہیں زیادہ واضح، روشن اور الٹرا ریئل ہے۔ یعنی حد سے زیادہ حقیقی۔ جی، اب یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ دیکھیں نا، میں اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوں، سامنے مائک ہے، میں اس میز کو چھو سکتا ہوں، یہ ٹھوس ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ تو کوئی اور دنیا جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، وہ اس ٹھوس مادی دنیا سے زیادہ حقیقی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگ رہا ہے۔ آپ کا یہ شکی پن بالکل فطری ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ہم سب اسی مادی سانچے میں پلے بڑے ہیں۔ جی، لیکن اس الٹرا ریئل ہونے کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ دماغ؟ وہ کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمیں پوری کائنات دکھا رہا ہے، لیکن در حقیقت دماغ ایک فلٹر یا ایک ریڈیو ریسیور کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، ایک فلٹر کی طرح؟ ہاں، آپ کی آنکھیں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا صرف ایک بہت ہی معمولی سا حصہ، جسے ہم ویزیبل لائٹ کہتے ہیں، بس وہی دیکھ سکتی ہیں۔ یعنی ہم سب کچھ نہیں دیکھ رہے؟ بالکل نہیں، آپ کے کان صرف ایک مخصوص فریکوینسی سن سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا دماغ جان بوجھ کر کائنات کی 99% معلومات کو سینسر کر دیتا ہے۔ سینسر کر دیتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ ہم اس دنیا میں سکون سے چل پھر سکیں اور پاگل نہ ہو جائیں۔ اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارا دماغ پروسیس نہیں کر سکتا۔ اچھا، یعنی ہمارا دماغ کائنات کی وسعت کو ہمارے لیے ایک چھوٹے سے قابل برداشت ڈبے میں بند کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور جب کوئی شخص نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے گزرتا ہے، یعنی جب موت کے قریب پہنچ کر اس کا دماغ اور جسمانی حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، تو وہ فلٹر ہٹ جاتا ہے؟ 100% وہ فلٹر ہٹ جاتا ہے۔ وہ ریڈیو اچانک کائنات کی تمام فریکوینسیز پکڑنے لگتا ہے۔ اپنی قید سے آزاد ہوئے تو ان کے حواس لاکھوں گنا زیادہ تیز ہو گئے۔ واقعی؟ ہاں، انہیں ایسے رنگ نظر آئے جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں، ایسی آوازیں سنائی دیں جو کبھی نہیں سنی۔ تو پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں کیسا لگتا ہے؟ اس لیے جب وہ لوگ واپس اس دنیا میں آتے ہیں تو انہیں یہ ٹھوس میز اور یہ کرسی ایک دھندلے سائے یا کسی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی طرح لگتی ہے۔ اوہو، ان کے نزدیک وہ دنیا اصلی ہے اور یہ دنیا محض ایک پرچھائی ہے۔ یہ واقعی سوچ کے تمام زاویے بدل دیتا ہے۔ ایک دم سے پرسپیکٹیو ہی چینج ہو گیا۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور حیرت انگیز پہلو یونٹی یا وحدت اور باہمی تعلق کا ہے۔ ہاں، انٹر کنیکٹڈنس۔ جی، اگر ہم اپنی زمینی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ دنیا کتنی تنہا محسوس ہوتی ہے۔ بہت تنہا۔ آپ کے آس پاس ہزاروں لوگ ہوں، لیکن آپ کے سر میں جو درد ہے یا آپ کے دل میں جو دکھ ہے، وہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ بالکل، ہم اسے صرف بیان کر سکتے ہیں، ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ صحیح، ہم سب اپنے اپنے جسموں کے جزیروں میں قید ہیں، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اس الٹرا ریئل دنیا میں یہ تنہائی سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ تنہائی دراصل اسی مادی جسم کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو ہمیں دوسروں سے کٹا ہوا محسوس کرواتا ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ روحانی دنیا کے تجربات کرنے والے بتاتے ہیں کہ وہاں ایک انتہائی گہرا باہمی تعلق، ایک احساس وننس پائی جاتی ہے۔ وننس یعنی سب ایک ہیں؟ ہاں، وہاں آپ محض ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بلکہ آپ لفظوں کے بغیر ایک دوسرے کے خیالات اور احساسات کو بالکل ویسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے اپنے ہوں۔ بغیر لفظوں کے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، کوئی شخص دوسرے کے درد یا خوشی سے الگ نہیں ہوتا، اور اس مکمل ہم آہنگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں ایک خالص غیر مشروط محبت جنم لیتی ہے۔ غیر مشروط محبت؟ یہ محبت محض ایک جذبہ نہیں ہے، بلکہ ایک شفا بخش طاقت ہے جو ان گہرے نفسیاتی اور روحانی زخموں کو بھر دیتی ہے جو انسان اس دنیا کی تنہائی میں برداشت کرتا ہے۔ لیکن رکیے، اگر وہ دنیا اتنی ہی پرفیکٹ، روشن اور محبت سے بھری ہے تو ہمیں اس محدود اور تکلیف دہ جسم میں قید کر کے اس زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ جی، یہ تو ایک طرح کی سزا لگتی ہے۔ کیوں نہ ہم سب بس وہیں اس ابدی خوشی میں رہتے؟ زمین پر اس قدر دکھ، بیماریاں اور جدوجہد آخر کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے فلسفے اور مذہب کی بنیاد رہا ہے، لیکن کتاب اس کا بہت خوبصورت جواب دیتی ہے۔ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ یہ دنیا کوئی قید خانہ یا سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیکھنے کا میدان ہے،
ایک اسکول ہے۔ ایک اسکول؟ ذرا سوچیں، اگر آپ ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں صرف روشنی ہی روشنی ہے، تو کیا آپ کبھی روشنی کی اصل قدر جان پائیں گے؟ نہیں، جب تک اندھیرا نہ ہو۔ بالکل، جب تک آپ اندھیرے کا تجربہ نہ کریں۔ یعنی تضاد ضروری ہے۔ آپ کو گرمی کا پتہ ہی نہیں چلے گا اگر آپ نے کبھی سردی محسوس نہ کی ہو۔ ہاں، بالکل صحیح۔ اور اسی طرح ایک ایسی دنیا جہاں دکھ کا نام و نشان نہ ہو، وہاں آپ ہمدردی اور قربانی کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے، اگر کوئی رو نہیں رہا تو آپ اسے چپ کیسے کرائیں گے؟ ہاں، آپ کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جب کوئی تکلیف میں ہی نہ ہو؟ اس لیے یہ مادی دنیا اپنے تمام تر مصائب اور چیلنجز کے ساتھ ہماری روح کو وہ مزاحمت فراہم کرتی ہے۔ وہ مزاحمت جو روحانی ارتقاء کے لیے لازمی ہے نا؟ 100%۔ ہم یہاں صرف وقت گزارنے نہیں آئے، بلکہ مشکل ترین حالات میں بھی محبت اور ہمدردی کا انتخاب کرنا سیکھنے آئے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری اور طاقتور وضاحت ہے، لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ دنیا ایک اسکول ہے اور ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں، جی، تو پھر ہم انسان خصوصاً جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے اتنی جلدی مایوسی اور ناامیدی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہاں، یہ چیپٹر 7 کا موضوع ہے، امید والا چیپٹر۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب جوانی کی توانائی کم ہونے لگتی ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، تو انسان کو لگتا ہے کہ بس اب کھیل ختم ہو رہا ہے۔ یہ شدید اداسی ہمارے ذہنوں پر کیوں مسلط ہو جاتی ہے؟ اس نا امیدی کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ وہ ہے جسے ہم خطی وقت یا لینئر ٹائم کہتے ہیں۔ لینئر ٹائم یعنی ایک سیدھی لکیر؟ ہاں، ہم انسان ایک ایسی نفسیاتی قید میں ہیں جہاں وقت ایک سیدھی لکیر کی طرح ماضی سے مستقبل کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہر گزرتا سیکنڈ، ہر ٹک ٹک کرتی گھڑی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہو رہا ہے۔ یعنی ہم محسوس کرتے ہیں کہ زندگی کی ریت کی گھڑی میں ریت ختم ہو رہی ہے، بالکل۔ مواقع کم ہو رہے ہیں، اور ایک ناگزیر انجام یعنی موت ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ جی، اور جب آپ کا ذہن اس لکیر میں سوچتا ہے تو بڑھاپا ہونا ایک خوفناک عمل بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے ڈر تو لگے گا۔ ڈاکٹر الیگزینڈر خود بھی اپنے تجربے سے پہلے اسی مایوسی کا شکار تھے۔ اچھا، وہ بھی؟ لیکن پھر ان کا نظریہ بدلا نا؟ بالکل، ان کے نیئر ڈیتھ تجربے نے ان پر یہ راز کھولا کہ اعلیٰ جہتوں میں یہ جو خطی وقت ہے یہ محض ایک وہم ہے۔ وقت ایک وہم ہے، ٹائم کا ایلیوژن ہونا، یہ بات ہم اکثر کوانٹم فزکس میں بھی سنتے ہیں، لیکن روحانی سطح پر اس کا کیا مطلب ہے کہ وقت وہم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی دنیا میں ماضی، حال اور مستقبل الگ الگ کھانے نہیں ہیں جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ تو پھر کیسے ہیں؟ وہاں سب کچھ اب یا ناؤ کے ایک ابدی لمحے میں بے وقت موجود ہے۔ بے وقت یعنی سب کچھ ایک ہی لمحے میں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، جب آپ کو یہ ادراک ہو جائے کہ آپ کا شعور وقت کی اس لکیر کا محتاج نہیں ہے اور یہ جسمانی موت کوئی فل سٹاپ نہیں بلکہ ایک کوما ہے۔ ایک کوما؟ واہ، کیا بات ہے! ہاں، ایک نئی جہت میں جانے کا دروازہ ہے، تو پھر مایوسی کس بات کی؟ صحیح، تو پھر امید کیا ہے؟ امید دراصل نئے تجربات، نئی روحانی نشوونما اور محبت کے ایک نہ ختم ہونے والے سفر پر یقین کا نام ہے۔ کیونکہ جب سفر ختم ہی نہیں ہونا تو امید بھی کبھی نہیں مرتی۔ بالکل، یہی تو گفٹ آف ہوپ ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم اس تمثیل پر بات کریں جو کتاب میں دی گئی ہے، وہ جو پھولوں اور رقص کی تمثیل ہے۔ ہاں، فلاورز اینڈ ڈانس، بہت پیاری مثال ہے۔ جب میں نے یہ پڑھی نا تو پہلے تو مجھے یہ بڑی اداس کرنے والی لگی۔ اداس کیوں؟ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پھول کھلتا ہے، 2 دن کے لیے اپنی پوری خوبصورتی دکھاتا ہے اور پھر سوکھ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہاں، مادی طور پر تو ایسا ہی ہے۔ تو بظاہر یہ زندگی کی بے ثباتی اور فانی پن کا ثبوت لگتا ہے کہ جو چیز بنی ہے اسے آخرکار مرجھا جانا ہے۔ اس میں امید کہاں سے آئی؟ میں بتاتی ہوں، اگر آپ صرف مادی آنکھ سے دیکھیں گے تو واقعی ایک پھول کا مرجھانا ایک اداس کر دینے والا اختتام ہے۔ بالکل۔ ایکنگ کتاب اس کے جوہر یا ایسنس کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ پھول کی مادی شکل وقتی ہے، لیکن اس کے کھلنے کا جو عمل تھا اس نے کائنات میں خوبصورتی کا جو اضافہ کیا، جی، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر جو بیج موجود ہے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اچھا، یعنی وہ ختم نہیں ہوا، اس نے کچھ نیا شروع کر دیا۔ اور رقص کی مثال بھی یہی ہے۔ جب ایک رقاص اپنا رقص مکمل کر کے رک جاتا ہے تو کیا رقص واقعی ختم ہو جاتا ہے؟ بظاہر تو ہاں۔ نہیں،
اس کی حرکت اور اس کی خوبصورتی کا تاثر دیکھنے والوں کے ذہن اور کائنات کے تانے بانے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو زندگیاں یہاں جی رہے ہیں، جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، وہ بیکار نہیں جا رہی ہیں۔ بالکل نہیں۔ ہماری محبت، ہماری مہربانی کے چھوٹے چھوٹے اعمال سب اس کائناتی رقص کا حصہ ہیں جو ہمارے جسم کے مرجھا جانے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ 100%۔ اور یہی تصور کائناتی ارتقاء یا کاسمک ایولیوشن کی بنیاد ہے، جسے ہم ہیومن جرنی یا اسپرچول ایولیوشن کہتے ہیں۔ کائناتی ارتقاء، ایک پرانی کہاوت ہے، جیسا اوپر ویسا ہی نیچے۔ ایز ابو سو بلو۔ جی، جو کچھ ان اعلیٰ روحانی جہتوں میں ہو رہا ہے، اس کا عکس ہماری اس مادی دنیا پر بھی پڑتا ہے۔ مطلب ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر دکھ اور اس دکھ سے نکلی ہوئی ہماری ہر ہمدردی دراصل اس پوری کائنات کے شعور کو پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم محبت کے ایک انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت جال کے ذریعے اس پوری کائنات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں جنہوں نے موت کا انتہائی قریب سے سامنا کیا یا جو دنیا سے جا رہے تھے، ان کے آخری لمحات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں، لائف آفٹر ڈیتھ کا جو تصور ہے ان کے لیے بالکل بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب میں مشہور فلمی نقاد راجر ایبرٹ کا ذکر ہے۔ ہاں، انہوں نے بہت دلچسپ بات کہی تھی۔ جی، وہ اپنی پوری زندگی انتہائی عقلی، منطقی اور تنقیدی زاویے سے چیزوں کو دیکھتے رہے۔ بالکل۔ لیکن اپنے آخری لمحات میں انہوں نے اپنی بیوی کو ایک پرچی پر لکھ کر دیا کہ انہیں ایک ایسی وسعت نظر آ رہی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اور وہ وسعت وہی روحانی دنیا ہے۔ اسی طرح مشہور مصنف ایلڈس ہکسلے کے آخری لمحات بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ دنیاوی پردہ ہٹتا ہے تو انسان کے سامنے ایک ایسی عظیم و شان حقیقت آشکار ہوتی ہے جس کے سامنے ہمارا روزمرہ کا ادراک کچھ بھی نہیں۔ ان عظیم مفکرین کے آخری الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دماغ کا وہ فلٹر جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی بند ہونے لگتا ہے تو روح کو اپنا اصل لامحدود گھر نظر آنے لگتا ہے۔ ہاں، وہ فلٹر ہٹ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے موت کے وقت کسی خوف یا تاریکی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی روشنی اور وسعت کا ذکر کیا جو مادی پیمانوں سے ماورا ہے۔ یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، وہاں کوئی کھنڈرات نہیں، بلکہ وہ رابطے اور وہ محبت موجود ہے جو ہم نے اس دنیا میں بانٹی تھی۔ تو اس طویل، گہری اور ذہن کے دریچے کھول دینے والی گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں، اگر ہم اس پورے تجزیے اور کتاب کے اہم ترین اسباق کو سمیٹنا چاہیں جی، تو ہم انہیں کن بنیادی نکات میں بیان کر سکتے ہیں؟ ماہر، میں چاہوں گا کہ آپ کتاب کے ان حتمی پیغامات کو ہمارے سننے والوں کے لیے واضح کریں اور صرف کتاب کے نکات بتائیے گا، کوئی ذاتی رائے شامل نہ کریں۔ بالکل، میں صرف کتاب کے خلاصے تک ہی محدود رہوں گی۔ کتاب کی بنیاد پر ہم اسے 3 واضح اور حتمی نکات میں سمیٹ سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ انسان کی اصل حقیقت کے بارے میں ہے۔ ہم صرف یہ ایک گوشت پوست کی بایولوجیکل مشین نہیں ہیں، ہم بنیادی طور پر ایسی روحانی مخلوق ہے جن کی اصل کثیر الجہتی یا ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ یعنی ہم اس جسم سے کہیں زیادہ ہیں۔ جی، موت زندگی کا اختتام یا کوئی بلیک ہول نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک کپڑے بدلنے جیسا عمل ہے، ایک فطری تبدیلی ہے جہاں ہم ایک محدود جہت سے ایک وسیع جہت میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ واقعی موت کے خوف کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ دنیاوی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کے درمیان گہرے تعلق کے بارے میں ہے، یعنی لائف اور آفٹر لائف کا تعلق۔ اچھا، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں دنیایں ایک دوسرے سے کٹی ہوئی نہیں ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا قانون اور اس کی اصل کرنسی محبت ہے۔ محبت ہی سب کچھ ہے۔ کتاب زور دے کر بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی مادی زندگی میں کتنی خالص محبت بانٹی، کتنی ہمدردی دکھائی اور اپنے دکھوں کے باوجود دوسروں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کیں۔ یہی فیصلہ کرے گا؟ جی، یہی وہ سرمایہ ہے جو موت کے بعد کی دنیا میں ہمارے مقام اور ہمارے ارتقاء کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی ہم وہاں بینک بیلنس نہیں بلکہ بانٹی گئی محبت ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ اس اسپرچول انڈرسٹینڈنگ یا روحانی سمجھ بوجھ کی موجودہ دور میں اہمیت ہے۔ وہ کیسے؟
کتاب متنبع ترتیل ہے کہ اگر ہم بطور معاشرہ اپنی نفسیاتی بیماریوں، جنگوں اور سماجی تنہائی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سائنس اور روحانیت کے درمیان موجود اس مصنوعی دیوار کو گرانا ہوگا۔ ان دونوں کو ملانا ہوگا؟ بالکل، ہمیں موت سے ڈرنے اور اسے چھپانے کے بجائے اسے زندگی کے ایک لازمی اور خوبصورت حصے کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا۔ تبھی ہم شاید بہتر جی سکیں گے۔ جی، تبھی ہم اپنی اس مادی زندگی کو پوری طرح بغیر کسی خوف کے اور بھرپور ہمدردی کے ساتھ جی سکیں گے۔ یہ واقعی ایسے حقائق ہیں جو انسان کی سوچ کا کینواس بڑا کر دیتے ہیں۔ اس تمام گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے اس کتاب سے ایک آخری اور نہایت غور طلب خیال چھوڑے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کتاب میں 17ویں صدی کے مشہور شاعر اور فلسفی تھامس ٹرورن کا ایک قول درج ہے جو اس پوری کائناتی حقیقت کو چند الفاظ میں سمو دیتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، تم اس دنیا کا حقیقی لطف تب تک نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ خود سمندر تمہاری رگوں میں نہ بہنے لگے۔ واہ، یہ بہت ہی گہری اور خوبصورت بات ہے۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا کہ اپنی اس محدود اور بظاہر چھوٹی سی مادی زندگی میں پوری کائنات کی وسعت، اس کی روشنی اور اس کی بے پناہ محبت کو اپنے اندر سمو لینے کا اہر، اس سمندر کو اپنی رگوں میں محسوس کرنے کا اصل مطلب آخر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنی اصل حقیقت کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو بائیو پلس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسے معلوماتی پوڈ کاسٹ سے جڑے رہیں۔